لہٰذا شکیل بن حنیف، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک کبھی بھی ٹکرائے تو تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے حوالے کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا وانما يقبضه بقبض العلماء فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ معزز علماء کرام، میرے دینی و ملی بھائیوں، باتیں بہت ہو چکی ہیں اور آپ تھوڑا تھکنے کے پوزیشن میں آ گئے ہیں، لیکن کھانے ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے اور آرام کرنے کا بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انسان اگر کتاب و سنت کے علم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے اور غلط آدمی کے چکر میں پھنستا ہے تو کس طرح سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم پہلے دین کا علم حاصل کریں۔ اسلام نے دنیا کمانے سے روکا نہیں ہے، دنیا بھی آپ کمائیے۔ فرمایا اللہ نے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تم کو حصہ ملنا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، دنیا کے حصہ کو ضرور لینا ہے۔ اور سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، روزی روٹی تلاش کرو۔ اللہ نے جو روزی روٹی تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہے اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو، زمین کے سینہ کو چاک کرو، روزی نکالو۔ یہ اللہ نے آپ کو روزی ڈھونڈنے کے لیے، حلال روزی ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے، تو دنیا کمانے سے اللہ نے جائز طریقے سے روکا نہیں ہے، لیکن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، لائی ہوئی شریعت کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل به۔ علم حاصل کرنا، کچھ کرنے، کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کچھ کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ مکئی لگانا چاہتے ہیں اور مکئی آپ لگانے کے لیے جائیں گے تو کون سا کھاد دیں گے، کئی مرتبہ چاس کریں گے، کئی مرتبہ اس میں پانی دیں گے، کتنی دوری پہ اس کی بیج ڈالی جائے گی، کیا کرنا ہوگا، کیسے اسے پانی دینا ہوگا، یہ سب کچھ آپ کو جانکاری حاصل ہوتی ہے، پہلے معلومات لے لیتے ہیں، بغیر سیزن کے نہیں ہے، سیزن جب ہے اسی سیزن میں آپ لگاتے ہیں تو اس کی جانکاری آپ لیتے ہیں، اور تب جا کر آپ، اگر آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے تو پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ میرا پڑوسی کیسے کیسے کیا کر رہا ہے، میرا پڑوسی کیسے کیسے کر رہا ہے، اسی حساب سے آپ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں جانکاری لے لیں، علم حاصل کرنے، تب جا کر وہ کریں، بولے بھی اور کرے بھی، بولنے اور کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کی اس آیت کو لا کر امام بخاری نے ذکر کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانکاری لے لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ کس سے طلب کرنا ہے؟ اللہ سے طلب کرنا ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی۔ یہاں سمجھ میں آتا ہے صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے، یہ جانکاری آپ کو ہونی چاہیے، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت ملنے کے بعد اس پر کتنے دن محنت کی؟ 13 سال تک۔ کتنے دن؟ 13 سال تک محنت کی۔ اور یہ ہے عقیدہ، یہی ہے ایمان۔ مکے میں صرف روزہ کے سلسلے میں نہیں، صرف نماز کے سلسلے میں حکم آیا، صرف نماز، لیکن باقی ایمان اور عقیدے کے بارے میں ساری باتیں ہوئیں۔ تو یہ چیز ایمان اور عقیدہ بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہے اس میں، کہ اگر ایمان و عقیدہ میں تھوڑا سا بھی تزلزل پیدا ہو جائے، تھوڑی سی بھی گڑبڑی آ جائے تو پھر سارا جھمیلا۔ اسی موقع پر سورہ زمر کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے نبی کو خطاب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو بھی شرک کرے تو تمہارا عمل سب برباد ہو جائے گا۔ تو ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف شرک ہے، تو شرک کی بھی جانکاری دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ آپ نے اسی نقطے پر ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، ان کو سکھایا، اور پوری شریعت کو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں پوری شریعت کو سکھا دیا تھا۔ اور شریعت کو سکھانے کے بعد صحابہ کرام کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، جو فہم سلف جس کو کہتے ہیں، جو فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ نے جس طرح سے دین کو سمجھا ہے، اگر اس طرح سے ہم دین کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم گڑبڑی کے شکار ہو جائیں گے۔
ہم دین کو منمانی سمجھنے کی جب کوشش کریں گے، جیسے شکیل بن حنیف نے کہا، شکیل بن حنیف نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسیٰ بن مریم، وہ آسمان سے کیسے اتارے جائیں گے اس ماڈرن زمانے میں؟ وہ کیسے اتارے جائیں گے؟ وہ کیسے اتارے جائیں گے؟ تو ان کا اتارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ 2 فرشتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہ اتریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائٹر بیمان ہے، اس کا مطلب ہے فائٹر بیمان، یہ فائٹر بیمان کہہ دیا اس کا مطلب۔ بھئی اپنی طرف سے آپ اس چیز کو، اس حقیقت کا آپ انکار کر رہے ہیں جس حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ اور دوسری جگہ آیت میں فرمایا کہ جتنے نصارا ہیں، جتنے نصرانی ہیں، کرسچن ہیں، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اس کا بھی آپ انکار کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اس کا بھی آپ انکار کر رہے ہیں، کیونکہ عیسیٰ اتریں گے، اور بڑی نشانیوں میں سے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ کا نزول ہے، آسمان سے نزول۔ ایک حدیث ہے کہ انسان کے جوتے کا تسمہ بولے گا، انسان کے جوتے کا تسمہ بولے گا، جوتا کا جو پیتا ہے نا وہ بھی بولے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوٹوتھ آپ کان میں لگا لیجئے، بلوٹوتھ آپ کان میں لگا لیجئے، یہی ہے۔ اور دجال کہہ دیا کس کو؟ امریکہ اور فرانس کو ملا کر دجال کہہ دیا۔ اور حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے، متواتر درجے کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال دنیا میں کتنا دن رہے گا؟ 40 دن۔ دنیا کے ہر ٹاؤن کا وہ دورہ کر لے گا 40 دن میں۔ اللہ اس کو اتنی پاور دے گا، اتنی طاقت دے گا، وہ انسانوں میں سے ہوگا، وہ انسانوں میں سے ہوگا، انسانوں میں سے ہوگا وہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن قطن جیسا اس کی شکل صورت ہوگی، جو خزاعہ قبیلہ کا ایک آدمی تھا، ابن قطن جیسی اس کی شکل صورت ہوگی۔ اور یہ مسیح کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم لوگ مسیح کے لفظ سے ہمیشہ ہر نماز میں ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں، مسیح دجال کے فتنے سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں نا نماز میں جی۔ تو اگر شکیل بن حنیف نے کہا کہ نہیں دجال آ گیا ہے، تو پھر فتنہ سے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ یہ دعا ختم ہو گئی، آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ یا نماز میں یہ دعا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو اس دعا کو پڑھنے کی اور کوئی ضرورت نہیں۔ تم یہ کہہ دیتے، چیلنج کر دیتے، نکال دیتے کہ جب دجال آ چکا ہے اور دجال ختم ہو چکا، بول رہے ہیں کہ دجال ختم بھی ہو گیا۔ اور عجیب بات ہے کہ دجال کو مارنے والا کون ہے؟ وہ بولتا ہے کہ دجال کو مارنے، خود بخود دجال مر گیا۔ تو لہٰذا دوستو، علم دین کا علم آپ حاصل کیجئے، اپنے بال بچوں کو دین کا علم دیجئے، اپنے بال بچوں کو سمجھائیے، اپنے بال بچوں کو، اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑیے۔ اور علماء کرام جو آپ کے سماج میں موجود ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں، ہفتے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں آپ کے سامنے، اور کچھ نہیں بولتے ہیں تو جمعہ کے خطبہ میں بولتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں جلسے بہت ہوتے ہیں، اور جلسوں کے مادھیم سے بہت ساری باتیں آپ کو سنا جاتے ہیں، لیکن آپ اس پر غور نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو شکیل بن حنیف کے فتنے کے شکار ہوئے ہیں۔ کل مولانا مشتاق احمد ندوی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ جو جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے چلے گئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس سے اگر بیعت کر لیں گے تو شکیل بن حنیف سے، تو دوسرے لوگ بھی تو ہیں آپ کے سماج میں، اور بھی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے بھی تھوڑا پوچھ لیتے کہ نہیں، ہم لوگ کو علماء کرام سے روکا گیا کہ علماء کرام سے کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ جس طرح سے اسلام شروعاتی دور میں، انہوں نے کہا اسلام شروعاتی دور میں جو عالم لوگ تھے اس کی مخالفت کرتے تھے، اسلام کی مخالفت کرتے تھے، تو جواب دیا ان کو کہ نہیں اسلام کی مخالفت کہاں کی؟ جب پہلی وحی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب پہلی وحی آئی آپ خوفزدہ ہو کر گھر گئے، آپ کو بخار آ گیا، زمیلونی کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں نے ایسا فرشتہ دیکھا ہے، کہا کہ آپ کو لے چلتے ہیں ہمارے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس۔ وہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، مکہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے نہیں ایمان لایا، تو وہ سب سے پہلے عالم تھے جنہوں نے تصدیق کی کہ نہیں یہ اس طرح کا فرشتہ موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، اس وجہ سے تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت یاد کرو کیا ہوگا اس وقت، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جس وقت تم کو تمہارے گاؤں والے یہاں سے نکال دیں گے، مکے والے تم کو نکالیں گے، میں تمہارے مدد کرنے والا ہو سکتا اس وقت، تو میں تمہاری مدد کرتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا اوہم مخرجیہ، کہ وہ الگ ہم کو مکہ سے نکالیں گے، کہ ہاں جو بھی ایسی دعوت لے کر آتا ہے اس کو اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکالا جاتا ہے۔ لہذا دوستو گزارش ہے
کہ دینی علم کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں اور دینی علم علماء کرام سے حاصل کریں. آپ علماء کرام سے حاصل کریں. اگر علماء کرام سے آپ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، غلط آدمی کے ذریعے سے آپ کو فتویٰ دے دیا جاتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صاحب کو بڑا زخم لگا، چوٹ لگی زبردست، کئی جگہ پٹی بندھی ہوئی تھی. وہ گئے ہوئے تھے کہاں؟ جنگ کے میدان میں گئے ہوئے تھے. وہاں جب پٹیاں لگیں تو رات کو ان کو نائٹ فال ہو گیا، سپن دوش ہو گیا. کچھ لوگوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ اگر تیمم کر لیں تو کافی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، تیمم نہیں، غسل کرنا تو ضروری ہے. جب تک غسل نہیں کریں گے آپ کا بدن پاک نہیں ہوگا، آپ کو غسل کرنا ضروری ہے. فتویٰ دے دیا غسل کرنے کا. وہ آدمی غسل کیا، صحابی رسول تھے، انہوں نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد بدن میں کپ کپی آنے لگی، جتنا زخم تھا ہر جگہ پر پانی چلا گیا، ٹھنڈک بڑھ گئی، بخار بڑھ گیا. نماز تو کسی طرح سے پڑھی لیکن انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے پھر اس معاملے کو اللہ کے رسول کے پاس لے جا کر پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، یہ سارے لوگوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا، ان لوگوں کو اللہ ہلاک کرے گا، قتل کرے گا. بولتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حافظ خطرہ قرآن. تو اس لیے خطرہ مت بنیے. تھوڑی سی اگر آپ نے معلومات کسی سے لے لی ہے اور چاروں طرف سے اگر علم عقیدے کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ پھسل سکتے ہیں، آپ بہک سکتے ہیں اور بھاگ گئے. ایک اور واقعہ ہے، صحابہ کرام کے زمانے کا ہی واقعہ ہے. ایک صحابی کو اللہ نے امیر لشکر بنایا اور اس کے بعد اس کو لے کر بھیج دیا کہ جاؤ، کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیج دیا. وہاں پہنچنے کے بعد اس آدمی نے آگ جلایا. آگ جلانے کے بعد کہا اس آگ میں کودو، ہم تو امیر ہیں نا، ہماری بات مانو، آگ میں کودو. صحابہ کرام کہہ رہے اس آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے اور تم اس آگ میں ہم کو کودنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ نہ، ہرگز نہیں، ہم کود نہیں سکتے. کہا کہ ہماری اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازمی ہے. کہا کہ اطاعت تمہاری ہم کریں گے لیکن معروف کے اندر کریں گے، منکر کے اندر نہیں، خرابی کے اندر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، کہا کہ اگر یہ لوگ کود جاتے، اس آگ میں کود جاتے اس امیر کی غلط رہنمائی کی وجہ سے، تو پھر وہ آگ سے نہیں نکل پاتے. تو یہ دجال بھی جہنم کی آگ لے کر دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم لے کر چلے گا. اور کہہ دیا اس نے دنیا کا کوئی آدمی ابھی تک نہیں بول سکا ہے کہ دجال آ گیا ہے. اور یہ شکیل بھی نہیں بول رہا ہے کہ دجال آ گیا. دجال آ کے مر بھی گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. دجال آئے گا، مکہ اور مدینہ میں گھس نہیں پائے گا، فرشتے چاروں طرف سے گھیر کے رکھیں گے. جرف کا مقام ہے مدینہ میں، جرف کا مقام ہے، ہم لوگ وہاں گئے ہیں، بہت بار گئے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے ایک دم بغل ہی میں. تو جرف کے مقام میں ایک آدمی کو دجال پکڑے گا، صحیح حدیث کے مطابق کہے گا تم ہمارے اوپر ایمان لاؤ، ہم کو الہ مانو، معبود مانو. تو بولے کہ نہیں مان سکتے. نہیں مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ تم ہمارے ہاتھ سے کچھ کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سب کچھ ہم دکھا دیں گے، ہمارے پاس پاور ہے. کہا کہ کون سا پاور ہے؟ کہا کہ تم کو ہم مار بھی ڈالیں گے، زندہ بھی کر دیں گے. تم کو ہم مار بھی ڈالیں گے، زندہ بھی کر دیں گے. اس آدمی کو مار بھی ڈالے گا، زندہ بھی کر دے گا. کہا کہ اب مجھ کو معبود مانو، اب مجھ کو معبود مانو. تب بولے کہ اب تو مجھ کو اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ جرف کے مقام پر ایک ایماندار کو اس طرح سے آزمائے گا دجال، پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائے گا. میں تم پر ایمان نہیں لا سکتا. وہ اندر نہیں جا سکے گا، مدینے کے اندر نہیں جا سکے گا. اتنا بڑا واقعہ، نبی کی حدیث صحیح حدیث ہے، اتنا بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے اور آپ کا دجال آیا اور چلا بھی گیا، مر بھی گیا. اور اتنا بڑا واقعہ مدینے والے، مدینہ یونیورسٹی اس کے بغل میں ہے، ہزاروں علماء وہاں موجود ہیں. کسی نے اس درش کا، اس منظر کا مشاہدہ نہیں کیا. وہاں کی حکومت جاگی نہیں. آپ جاگ گئے کہاں سے بھائی؟ عیسیٰ بن مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والے. ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، اللہ نے کہا ہے عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کی مثال ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا. ایک بخاری کی حدیث ہے، من شاہد انہ لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، جو یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. وان عیسی عبد اللہ ورسولہ، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ القاہ الی مریم، اور اللہ کا کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا کیے ہیں جو مریم کے رحم میں پھونکا گیا فرشتے کے ذریعے سے. وہ روح منہ، اور اللہ کی جانب سے وہ روح ہے. والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من عمل، یہ سب ماننے والی چیزیں ہیں. اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ سب ماننے والی چیزیں ہیں. عقیدے سے اس کا سمبند ہے، عمل سے نہیں، عقیدے سے، ایمان سے، کہ جو بھی اتنا مان لیتا ہے اللہ کوئی بھی وہ عمل کرے گا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا.
کسی بھی عمل پہ مر جائے. لہٰذا لا الہ الا اللہ کی پاور ہے کہ ایمان آپ کا مضبوط رہنا چاہیے, ایمان آپ کا درست رہنا چاہیے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ یہ علم جو ہے نا, اور علم کو حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے. امام شافعی نے کہا العلم ما قال اللہ و قال الرسول, علم وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی علم ہے, اصل علم یہ ہے. لیکن دنیاوی علم سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے, اس چیز کو بھی دماغ میں رکھیے. تو ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا, یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے اللہ اسے ہی نہیں اٹھا لے گا. انما يقبضه بقبض العلماء, یہ بھی قیامت کی یہ نشانی ہے کہ اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو مار کر, علماء کو دفن کر کے, علماء کو موت دے کر اٹھائے گا. فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا, جب اللہ کسی عالم کو زندہ نہیں رکھے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے, جاہلوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے, جاہلوں کو اپنا کمانڈر بنائیں گے, جاہلوں کو اپنا نیتا بنائیں گے, جاہلوں کو اپنا سرگنا بنائیں گے, جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے, جاہلوں کو اپنا مفتی بنائیں گے, قاضی بنائیں گے, جاہلوں کو بنائیں گے. پھر کہیں گے فسئلوا, ان سے سوال کیا جائے گا, فتویٰ پوچھا جائے گا. فسئلوا فافتوا بغیر علم, ان کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے, فتویٰ صادر کریں گے کہ ہاں ایمان چلائیے. دجال آ گیا, عیسیٰ مسیح آ گئے, فلاں آ گئے, فلاں آ گئے, اسی طرح کا جاہل, اسی طرح کا جاہل فتویٰ صادر کرے گا. دنیا میں علم ختم ہو گیا, لگتا ہے علم ختم نہیں ہوا ہے دوستو, علم موجود ہے, علم موجود ہے دنیا میں, قرآن و حدیث کا علم موجود ہے, قرآن حدیث کے علماء موجود ہیں. اور یہ جاہل آ کر آپ کو دھوکہ دیتا ہے, آپ کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, دین کے نام پر, شریعت کے نام پر, عمل کے نام پر, نماز کے نام پر, داڑھی کے نام پر, ٹوپی کے نام پر, کرتا کے نام پر, اور کس کس کا لفظ استعمال کروں, وہ آ کر دھوکہ دیتا ہے اور لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں, لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا, فضلوا وضلوا, خود گمراہ ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, یہی گمراہی میں ڈال رہے ہیں لوگوں. اس وجہ سے اس گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اس فتنے سے آپ باخبر رہیں, اور جو لوگ بھی اس طرح کے معاملہ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ نہیں, ابھی نہ مہدی آئے ہیں, کیونکہ مہدی جو ہوں گے عرب کی سرزمین میں پیدا ہونے والے آدمی, وہ شاسک ہوں گے, وہ خلیفہ ہوں گے. اور زیادہ راجح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ مہدی محمد بن عبداللہ نام کے اور فاطمہ کی نسل سے حضرت علی کے بیٹے حسن, حضرت حسن کی نسل سے وہ پیدا ہوں گے. اور شیعہ لوگ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں, شیعہ لوگ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور سرداب ایک جگہ ہے, سرداب, وہاں ایران میں سرداب ایک جگہ ہے جو پہاڑ کے نیچے سے میں ایک کھوہ ہے, اور وہاں ایک گھوڑا وہ لوگ تیار کر کے رکھتے ہیں روز صبح سے لے کر شام تک کہ اے, اور ان کا جو 12واں امام ہے محمد بن حسن عسکری, اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی موعود ہے, محمد بن حسن, لیکن محمد بن عبداللہ نہیں, محمد بن حسن, محمد بن حسن عسکری کے وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مہدی وہ آئیں گے. ان کے یہاں بھی نہیں آیا, شیعہ کے یہاں بھی نہیں آیا, تو سنی کے یہاں کہاں آیا, کس نے کہہ دیا؟ کیونکہ 7 سال تک راجح قول کے مطابق, حدیث کے مطابق 7 سال تک امام مہدی کس کے ساتھ رہیں گے, حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیں گے, 7 سال تک رہیں گے. اور ظہر کی نماز کا وقت یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا, دمشق کی مینارہ والی مسجد میں وہ اتریں گے, مینارہ والی مسجد میں اتریں گے, آسمان سے اتریں گے. اس اترنے کا بھی, اس نزول کا بھی اس نے انکار کر دیا. تو حدیث کا تو انکار کر ہی رہے ہو, شریعت کا انکار کر رہے ہو, قرآن کا انکار کر رہے ہو, اور لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہو کہ ہم یہ صحیح سمجھ رہے ہیں. زیادہ حق سے ہٹنے کا یہ کون سا طریقہ تم نے اپنایا؟ اور آج کچھ لوگ اور بھی ہیں ہمارے اسی ضلع میں, ادھر سے کوا موڑ طرف سے مجھ کو فون کیا صبح کو کہ مدنی صاحب آج پروگرام مت کیجیے, دوسرے دن کیجیے, ہم لوگ کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھائی شفیق عالم صاحب یہاں موجود ہیں, شفیق الحق ہاں موجود ہیں. ہم لوگ سنڈے کو ہم لوگ پہنچے تھے یہاں آپ کے بالو گھاٹ نیا ٹولہ میں, اس کے بعد راج گاؤں میں پہنچے تھے, تو یہاں ساتھ میں تھے. انہوں نے بہت کچھ سنا ہم لوگوں سے, سننے کے بعد انہوں نے خود اسٹڈی کی اور اس حدیث کی اسٹڈی انہوں نے کی. اور کل رات میں ہمارے سامنے انہوں نے بتایا کہ مجھ کو رونا آ گیا. وہ خوارج کی حدیث جس کو مولانا رحمۃ اللہ سلفی صاحب بیان کر چکے ہیں کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم یتلون کتاب اللہ ولا یجاوز تراقیہم یخرجون من الدین کمروق السهم من الرمیہ, کہ تم اپنے صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کس کو؟ صحابہ کرام کو, کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے, تم اپنے روزہ کو ان کے روزہ کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے, تم اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. وہ تو قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن حلق سے نیچے قرات نہیں اترے گی. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر شکار کے اس پار اس پار ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس میں کہیں خون لگائے کہ نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں جو تعبیر کی گئی ہے کہ بال کو آٹا سے کھینچ لیا جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا اس میں کہ آٹا کا کوئی حصہ لگا کہ نہیں.
بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اپنے بزوں میں خیش خود سے انہوں نے کوئی ایک نئی تنظیم، ایک نئی تحریک کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے بعد یہاں سے کچھ لوگوں کو لے جا کر انہوں نے بیعت کرائی، اور خود جا کر بیعت کیا، اور وہاں جا کر بیعت کرائی، اور وہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے سے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بیعت کرایا اس جھوٹے مدعی نبوت جو اس کا ابھی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ جب عیسیٰ کا دعویٰ کہا کہ نہیں عیسیٰ آسمان سے کیسے آئے گا، عیسیٰ تو ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا اس دھرتی کا ایک پتر ہوگا، اس دھرتی کا ایک پتر ہوگا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا۔ دیکھیے حدیث کو کس طرح سے موڑ رہا ہے، قرآن کو کس طرح سے موڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن حدیث کو بالکل اسی طرح سے سمجھیں جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی کو شریعت کہی گئی ہے۔ اگر اس طرح سے آپ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر دنیا والے ایمان لائیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اے صحابہ کرام تم نے ایمان لایا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو دنیا والے ہدایت پر جائیں گے، اور اگر تم نے اس طرح سے ایمان نہیں لایا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ لَفِي شِقَاقٍ، اگر مڑ جاتے ہیں، پیچھے مڑ جاتے ہیں، صحابہ کرام کی طرح سے سمجھتے نہیں ہیں، صحابہ کرام کی طرح سے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَفِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ اختلاف میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ سمجھ لے گا ان کو، اللہ ان سے سمجھ لے گا، نپٹ لے گا۔ لہٰذا دوستو ایک اور آیت کا ترجمہ کر کے سورہ نساء کی میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور آیت میں ہے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد، اللہ کی ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت واضح ہونے کے بعد اس ہدایت پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا طریقہ جو ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ اس راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا اور ان کو جہنم میں ڈھکیل دے گا، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا دوستو اس چیز سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ہدایت آپ کے سامنے کلیئر ہے، واضح ہے کہ مہدی نہیں آئے ہیں، یہ بھی ہے، یاجوج ماجوج نہیں آئے ہیں، یہ بھی ہے، تو وہ دھواں جو سورہ دخان میں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، وہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ آسمان میں دھواں ہی دھواں ہوگا، وہ بھی نہیں آیا ہے۔ وہ دابۃ الارض بھی نہیں آیا ہے جو انسانوں سے باتیں کرے گا، مکے میں نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ وہ جانور بھی نہیں آیا مکہ سے نکل کر جو انسانوں سے باتیں کرے۔ پوری دنیا میں عدل و انصاف سے بھر جائے گا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، وہ بھی نہیں آیا ہے۔ جب نہیں آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مغرب سے سورج نکلنا باقی ہے، ساری نشانیاں آ گئی ہیں؟ استغفر اللہ، دنیا کو پتہ نہیں چلا، اور دربھنگا کے شکیل بن حنیف کو پتہ چل گیا۔ لہٰذا شکیل بن حنیف، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک کبھی بھی ٹکرائے تو تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے حوالے کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو اسی طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، تبھی تم زیادہ حق راستے پر آ سکتے ہو، انتھا تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔